بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایمان کو جھنجھوڑنے والی کہانی ہے، ایسی ماں کی ہے جس نے فرعون کے محل میں رہ کر بھی اللہ پر ایمان قائم رکھا۔ یہ قصہ ہے فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت کا، جو توحید الہی پر ایمان رکھتی تھی۔ یہ اس ظلم اور جبر کے زمانے کی بات ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دریائے نیل کے کنارے پر واقع ایک محل میں فرعون اپنے ظلم اور جبر کے ساتھ دعویٰ کرتا تھا کہ وہی سب سے بڑا رب ہے۔ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اس کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے مصر کے لوگ خوف اور پریشانی کی عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی شخص اس کی حکم عدولی کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس ظلم اور جبر کے دور میں ایک عورت جو دل سے اللہ پر ایمان رکھتی تھی اور وہ فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی تھی، تاریخ میں اسے ماشطہ لبنت الفرعون یعنی فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نہیں جانتی تھی کہ یہ عورت حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ عورت اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتی تھی، بلکہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ کا نام آخری لفظ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ عورت فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ وہ اٹھانے کے لیے جھکی تو بے اختیار بول اٹھی بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی یہ سن کر چونک گئی اور تعجب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میرے باپ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، میرا، تمہارا اور تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سنتے ہی فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی اور ڈرتے ڈرتے سارا ماجرا سنایا کہ اس کے بال سنوارنے والی عورت نے آپ کے علاوہ کسی اور رب کا نام لیا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اس عورت کو فوراً طلب کیا اور پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا تمہارا اور میرا رب اللہ ہے، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگی مجھے قتل کر دو لیکن میں اللہ کا انکار نہیں کروں گی۔ فرعون کے سپاہی اس کے چاروں بچے بھی اٹھا کر دربار میں لے آئے۔ تو پھر فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑے تانبے کے برتن میں تیل کو شدید گرم کیا جائے۔ جب تیل گرم ہو گیا اور پانی جیسے ابلنے لگا تو فرعون کہنے لگا کہ اگر اللہ کا انکار نہیں کرو گی تو میں تمہارے بچے باری باری تیل میں جلا دوں گا۔ لیکن وہ عورت ثابت قدم رہی، اس نے انکار کر دیا۔ تو جلاد نے سب سے پہلے بڑے بیٹے کو پکڑا اور تیل میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں تیر کر تیل کے اوپر آ گئی۔ عورت کے آنسو بہہ رہے تھے لیکن زبان پر صرف لا الہ الا اللہ کا ورد جاری تھا۔ پھر دوسرے اور تیسرے بیٹے کو بھی
اس کی آنکھوں کے سامنے تیل میں جلا ڈالا۔ باقی ایک دودھ پیتا بچہ رہ گیا جو کہ ماں کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ اس کی باری آئی تو ماں کے دل میں تردد ہوا، اس کا دل پسیج گیا کہ وہ فرعون کے سوال میں جواب دینے کی بجائے خاموش رہی۔ اسی لمحے دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ اے ماں صبر کرو، تم حق پر ہو۔ یہ بات فرعون اور سب وزیروں نے سنی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھا، اپنی ماں کو تسلی دی کہ حق پر قائم رہے۔ عورت کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، اپنے آنسو پونچھ کر بولی، اے اللہ، میری اور میری اولاد کی قربانی قبول فرما۔ اور پھر بچے کے ساتھ ابلتے ہوئے تیل میں کود گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ تیل سے خوشبو اٹھی جو سارے محل میں پھیل گئی۔ صدیوں بعد یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا جب وہ معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو ایک جگہ سے مشک اور عنبر جیسی خوشبو آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت اور اس کے بچے کی قبروں سے آ رہی، جن کا ایمان ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے جیت گیا تھا، جن کے جسم ختم ہو گئے تھے لیکن ان کا ایمان زندہ رہا۔ ناظرین، ایمان والے کمزور جسم رکھتے ہیں مگر دل مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ نبی اللہ۔